السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں شروع کرنے جا رہی ہوں یہ ہمارے سبسکرائبر کی فرمائش پر ہم نے شروع کیا ہے۔ اس کا نام ہے خواب نگر کا ہمراہی اور اس کی مصنفہ ہیں عبیرہ حسن۔ تر ہوتی گولیوں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے وہ باہری دیوار کا سہارا لیے نیچے کی طرف جھک کر بیٹھا تھا۔ تیز سردی میں بھی اس کا خوبرو چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ تبھی ایک تیز سرسراتی ہوئی بلٹ اس کے سر کے عین اوپر سے گزری تھی، جس سے وہ بمشکل خود کو بچا پایا تھا۔ یا اللہ، محشم، اللہ کے بعد اب تم ہی اپنے ان چھوٹے بھائیوں کا واحد سہارا ہو۔ میری اور یوسف کی ذمہ داریاں آج سے تمہیں پوری کرنی ہیں۔ اس کے کانوں میں اپنی سسکتی ہوئی ماں کے وہ آخری جملے گونجے تھے جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے انہوں نے اسے کہے تھے۔ ہر بار جب وہ موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتا تھا اس کے دل میں پہلا خیال اپنے بچوں کا آتا تھا، اور ساتھ ہی ماما کے کہے جملے بھی کانوں میں گونجنے لگتے تھے۔ اس کی زندگی اکیلے اس کی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے اس کے 5 نفوذ اور اس پر اس کا سب سے زیادہ حق تھا۔ واقعی خدا تعالیٰ نے ان 5 کا واحد سہارا اسے ہی بنایا تھا، اسی لیے جب بھی قسمت اسے موت کے رستے پر دھکیلتی تھی تو وہ رب اس پر اس طرح مہربان ہوتا تھا کہ محشم ابراہیم ہر بار موت کو جل دے کر دوبارہ زندگی کی طرف پلٹ آتا تھا۔ اب بھی اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا اور اپنے سامنے والی دیوار کے ساتھ بیٹھے اپنے جان باز آفیسر کو اشارے سے کچھ سمجھایا تھا، اور ساتھ ہی دیوار کے پیچھے سے اپنا سر نکالتے ہوئے ایک ساتھ اس بسیطہ سے گھر کے دروازے پر کھڑے 3 بندوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس آفیسر کے ساتھ ہی فائر کیا تھا۔ سوچ بوجھ کے ساتھ لگائے گئے پرفیکٹ نشانے سے وہ تینوں بندے اپنی جگہ پر ہی ڈھیر ہو گئے تھے۔ پھر محشم نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پر چھپے اپنے باقی ساتھیوں کو آواز دے کر اندر جانے کا کہا تھا، اور وہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ اس گھر پہ ریڈ کرنے آیا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ یہاں پہ اسکول اور کالج سے اغوا کی جانے والی لڑکیوں کو نہ صرف ملک بھر میں بیچا جاتا ہے بلکہ خفیہ طریقے سے انہیں دوسرے ممالک میں اسمگل بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جسم فروشی کے علاوہ الیگل ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا کام بھی اسی گھر کے بیسمنٹ میں خفیہ طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ کاروبار کافی سالوں سے اسی طرح چل رہا تھا، کیونکہ اس چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں بڑے شہروں کی بنسبت کم آبادی تھی اور یہاں پولیس کا اتنا خطرہ بھی نہیں تھا۔ مگر 4 مہینے پہلے یہاں سے اے ایس پی محشم ابراہیم کا ٹرانسفر ہوا تھا، جس نے گنہگاروں گاروں کو اس بیوپار کو چلانے والوں اور اس کام سے منسلک بڑی آسامیوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ وہ پچھلے 3 مہینوں سے ان لوگوں کی گردن کے گرد شکنجے کسنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بالآخر آج اس کے ہاتھ گنہگاروں کی گردن تک پہنچنے ہی والے تھے۔ لیکن یہاں اس ریڈ کی خبر آنے کے بعد سے پہلے ہی یہاں کے سیکیورٹی کو مل چکی تھی۔ تبھی یہاں پہنچتے اس گھر میں موجود سیکیورٹی گارڈز نے محشم اور باقی پولیس فورس پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اپنی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے محشم نے جلد ہی ان پہ قابو پا لیا تھا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پرانے وقت کے بنے اس وسیلہ مکان میں چاروں طرف عجیب ہڑبڑاہٹ کا ماحول تھا۔ سب گھبرائے بوکھلائے سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ شاید مکان کے پچھلے حصے سے بھاگنے کا ارادہ تھا، مگر پولیس فورس نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ کوئی چڑیا کا بچہ بھی باہر نکل کر نہیں جا سکتا تھا۔ محشم نے ان دوڑتے بھاگتے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اریسٹ کر لیا تھا۔ پھر گھر کے بڑے سے آنگن کو پار کرتے ہوئے وہ ہاتھوں میں گن تھامے الرٹ سا برآمدے تک پہنچ گیا تھا۔ برآمدے کی پچھلی طرف ڈھیر سارے رومز بنے ہوئے تھے، جن میں کچھ رومز سے آتی مردوں اور عورتوں کی آوازیں یہ بتانے کو کافی تھی کہ اس وقت روم کے اندر کافی سارے لوگ موجود ہیں۔ باہر کے بنسبت اندر کے لوگ کافی پرسکون تھے، کیونکہ یہاں آئے دن اسلحے کی خرید و فروخت اور دوسرے غیر قانونی کام کیے جاتے تھے، تو ایسے میں ہتھیاروں کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کی فائرنگ وغیرہ کی آوازیں عام سی بات تھیں۔ اس لیے گھر کے اندرونی حصے میں موجود لوگ مطمئن سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ کچھ دیر پہلے ہونے والی فائرنگ کو کوئی عام فائرنگ نہیں تھی، بلکہ آج یہاں پولیس نے ریڈ ڈالی تھی۔ کامران، باقی فورس کو لے کر اندر جاؤ اور جتنے لوگ اندر موجود ہیں ان سب کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آؤ۔ اس کے اپنے پیچھے موجود انسپکٹر کامران کو ہدایت دیتے ہوئے وہ خود ان کمروں کے درمیان بڑے
بنے بڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبھی ریڈ جامنی اسکرٹ اور گہرے گلے والے مختصر سے ٹاپ میں ایک حسین اور دلکش طرح سی لڑکی لہراتے ہوئے اندر سے باہر نکلی تھی اور میشم کے چوڑے توانا سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ پھر حیران سے سر اٹھا کے حیران و شوق نظروں سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ واو، امیزنگ، بہت خوب، لاجواب۔ اس مزار حسن میں آئے دن بہت سے غیر ملکی مرد آتے رہتے ہیں، مگر اتنا ڈیشنگ اور ہینڈسم مرد آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ بالکل خوابوں کے شہزادے جیسے حسین و وجیح ہو تم، اور اتنا طے ہے کہ آج کی رات تانیہ کے سوا کوئی تمہارا نصیب نہیں بنے گی۔ مائی ہینڈسم مین، کس ملک سے تعلق رکھتے ہو تم؟ وہ عجیب بہکے بہکے لہجے میں بولتی ہوئی وہ اس لڑکی کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے میشم کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ اس کی پوری بات ہوتے ہی میشم نے اپنے ساتھ چپک کر کھڑی اس حسین بلا کو جھٹک کر خود سے دور کیا تھا۔ میں اسی پاک ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس کی پاکیزگی اور حرمت کو تم جیسی گندگی نے آلودہ کر رکھا ہے۔ میں اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہوں اور تم میرے معاشرے کا وہ ناسور ہو جس کو کاٹ کر پھینکنے کا کام مجھے اس ملک کی حکومت نے سونپا ہے۔ ہم اس معاشرے کی گندگی کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں اور لوگ ہمیں عرف عام میں پولیس والا کہتے ہیں۔ اور ٹھیک کہا تم نے، آج کی رات میرا نصیب تم اور تمہارے ساتھی بننے والے ہیں۔ آج رات لاک اپ میں جم کے میں تم لوگ کی خاطر تواضع کرنے والا ہوں۔ مرشد نے اپنے سامنے آنکھیں پھاڑے حیران سی کھڑی اس لڑکی سے کہا تو وہ جو ایک انگریز کو کسی ششتے اردو بولتے ہوئے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میشم نے اپنی بات ختم کر کے اس تانیہ نامی لڑکی کو ہاتھ موڑ کر کمرے سے لگا دیے تھے، ساتھ ہی اس سے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر ایک کے بعد ایک بہت بڑی بڑی آسامیوں کو اس ریڈ میں دھر لیا گیا تھا۔ اس بار بھی وہ ہمیشہ کی طرح کامیاب رہا تھا۔ گھڑی کی دونوں سوئیوں نے 12 اور 3 کے ہندسے سے پہنچ کر چڑیا کی خوبصورت اور چہچہاتی آواز کے ساتھ 3 بجے کا اعلان کر دیا تھا۔ اسی وقت اس کا ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ تبھی اس نے زوردار انگڑائی لیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود ناول کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے شدید بھوک کا احساس بھی جاگ اٹھا تھا، اس لیے وہ کھانا کھانے کے ارادے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے گھر میں تو وہ راتوں کو کئی بار اٹھ کر کھاتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے اسے صبح لمبی جاگنگ اور خوب ساری ایکسرسائزز کرنی پڑتی تھی، تب جا کے وہ خود کو 45 اور 47 تک رکھ پاتی تھی۔ یہ وزن اس کے 5 فٹ 5 انچ ہائٹ پر کافی سمارٹ لک دیتا تھا۔ اس کی ماما جہاں اس کی دوسری اوٹ پٹانگ عادتوں سے پریشان رہتی تھی، وہیں عادت بھی انہیں بری طرح کھٹکتی تھی۔ وہ سارا دن بکری کی طرح چرتی پھرتی تھی اور دن میں بھی اور رات میں بھی جی بھر کے کھاتی تھی، پھر وزن بڑھنے کے ڈر سے صبح شام جم کر ایکسرسائز کرتی تھی۔ حالانکہ پہلے ماما اسے سمجھانے کے فریضہ بھی بخوبی سر انجام دیا کرتی تھی کہ لڑکیوں میں ہنسنے کھیلنے کی یہی عمر ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر کی زندگی بے فکری کی زندگی ہوتی ہے جس میں بندہ کھاتا پیتا ہے، اپنی نیند سوتا ہے اور اپنی نیند اٹھتا ہے، مگر وہ ماما کے دور کی نہیں بلکہ آج کے دور کی لڑکی تھی، اس لیے ان کے فرمودات کو اس نے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا اور ان کے آگے اپنی گیان کا باکس کھولنے کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے اس بے فکر زندگی جینے کا جو رزلٹ ان کے سامنے رکھا تھا وہ اتنا ہولناک تھا کہ ماما بھی سن کے دہل گئی تھی۔ اس کے بعد ماما خاصی کانشیس ہو گئی تھی اور اسے ہمہ تک ٹوکنے لگی تھی کہ وہ اپنے کھانے کی سپیڈ کو تھوڑا کم کر لے، مگر اس معاملے میں وہ سدا کی بے بس رہی تھی، کھانا کم نہیں کر سکتی تھی، چاہے بعد میں دگنی محنت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن پچھلے 1 مہینے سے اپنی عادت کے برخلاف ابراہیم ولا میں اس کا کھانا پینا نہ کے برابر رہ گیا تھا۔ یہاں وہ کھانے کی جگہ ممانی کی جھڑکیاں اور ملامت کھاتی تھی۔ آج تو اس نے دن کو لنچ کرنے کے بعد رات میں کچھ کھایا ہی نہیں تھا، کیونکہ آج گھر پر ان کے نانا جان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ممانی صبح سے اپنی اکلوتی بہن کے ہاں تھی۔ آج ان کی بھانجی کی شادی تھی اور ان کا ادھر ہی رکنے کا ارادہ تھا، تو اس لیے آج کا دن راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ پورا دن اس نے عیش کرتے ہوئے گزارا تھا۔ دن میں صفائی کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو کر اس نے اپنے فیورٹ سانگ لگا لیے تھے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر لاجواب ڈانس کیا تھا، اور بعد میں خود کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اس کی طبیعت میں بچپن سے ہی شوخی اور شرارت کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے اس کے شوق میں خاصے وکھرے قسم کے تھے، جن میں سر فہرست ڈانسنگ کا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ یوں کھل کر ایک بار پھر پرانی والی جزا ولید کے روپ میں واپس آئی تھی۔ اپنے فیورٹ سنگنگ اور ڈانسنگ کے سیشن کے بعد اس نے رات کے لیے نانا جان کا پرہیزی کھانا بنایا تھا
اور پھر خوشی خوشی اپنا یوم آزادی مناتے ہوئے خوب ٹھوس ٹھوس کر 3 برگر بھی کھائے تھے جو کچھ دیر پہلے نانا جان کے فون سے آرڈر کر کے اس نے گھر پہ منگوائے تھے۔ پھر اوپری فلور سے چھت کی سیڑھیاں تک 10 چکر لگا کر وہ فائنلی آخری چکر میں چھت پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں سٹینڈ کے ساتھ فکس لمبی زنجیروں والے جھولے پر بیٹھ کے خوب زور زور سے لمبے لمبے پینگے لیتے ہوئے اس نے ہواؤں، چاند، ستاروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیا تھا۔ پھر نانا جی کی آواز دینے پر وہ نیچے اتر کے آئی تھی اور جو اسے کھانے کے لیے آوازیں دے رہے تھے۔ اس نے نانا جان کو کھانا کھلا دیا تھا کیونکہ وہ رات کا کھانا جلدی کھایا کرتے تھے، مگر خود نہیں کھا پائی تھی۔ نانا جان نے کہا بھی تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھانا کھا لے، مگر اس نے کہا ابھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ آج بہت دنوں بعد اچھے موڈ میں تھی۔ کھانے کے بعد نانا جان اسے کھانا کھا کر سونے کی تلقین کرتے خود بھی اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ وہ خوش تھے کہ آج ان کی جزا دوبارہ اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئی ہے، ورنہ مہینہ بھر سے وہ بالکل مرجھا کے رہ گئی تھی۔ پھر اپنے روم میں آ کر دیر رات تک جاگ کر ناول پڑھنا اور دوبارہ سے کھانا بھی جزا کی خوشی کے اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ جب وہ روم میں آئی تو اپنے سامان کے ساتھ موجود اپنے ناولز کی کلیکشن میں سے ایک ناول نکال کر صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ پھر آس پاس کو بھول کر بری طرح ناول پڑھنے میں غرق ہو گئی تھی۔ ناول اتنا دلچسپ تھا کہ اسے وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور اب 3 بجے اس کا ناول تو مکمل ہو گیا تھا، مگر ساتھ ہی شدید بھوک کا احساس بھی بری طرح جاگ اٹھا تھا۔ اس لیے وہ باہر کچن میں کھانا کھانے چلی آئی تھی۔ فریج سے کھانا نکال کر گرم کرتے ہوئے اس کا دماغ اچانک اپنی پچھلی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اس کی زندگی نے کس بری طرح پلٹا کھایا تھا۔ ماما پاپا، اس کے چہیتے ماما پاپا کو، اس کی ہنستی مسکراتی فیملی کو نہ جانے کن ظالموں کی نظر لگ گئی تھی۔ قدرت نے اس کے ماں باپ کو کیوں سے دور کر ڈالا؟ اچانک اس پر یاسیت کا دورہ سا پڑا تھا۔ پھر وہ آج سارا دن خود میں مگن سرشار سی رہی تھی، یکایک اس کے پورے وجود پر اداسی حملہ آور ہو گئی تھی۔ اسی لیے بے دلی سے کھانا کھا کر وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ کوریڈور سے ہوتی ہوئی اوپری سیڑھیوں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی کہ سیڑھیوں کے پاس والے دیوار میں بنے اسٹور کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نکلتے ایک ہاتھ نے دروازے کے آگے سے گزرتی جزا کو پکڑ کر اندر کھینچ لیا تھا۔ جزا نے بری طرح ڈرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس نے اسے بری طرح اپنی بازوؤں میں دبوچ رکھا تھا۔ زین بھائی؟ اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے تیسرے ماموں کے تیسرے سپوت کو دیکھا تھا جو اس کے چہرے پر اپنی غلیظ نظر جمائے ہوئے خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، ماما پاپا کے بعد آخر اب وہ اور کیا کیا دیکھنا رہ گیا تھا؟ جزا نے اپنی پوری قوت لگا کر خود کو اس سے آزاد کروانا چاہا تھا، مگر اس کی گرفت نہ صرف مضبوط تھی بلکہ وہ اس کی گردن پہ جھکتا پوری طرح اسے قابو کیے کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے آتے ناگوار بو کے بھبکے بتانے کو کافی تھے کہ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ مجھے چھوڑ دے زین بھائی، ورنہ میں چیخ چیخ کر نانا جان کو آپ کا اصلی روپ دکھا دوں گی، جزا نے اس کی مضبوط گرفت میں بری طرح پھڑپھڑاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر زین 2 پل کو رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اچھا، اوہ میں تو ڈر گیا۔ جزا بی بی، کس کو بلاؤ گی تم؟ بلاؤ دادا جان کو، ان سے میں کہوں گا کہ تم نے مجھے خود یہاں بلایا تھا، اور ساتھ ہی ممی سے بھی یہی بولوں گا، اور تم تو جانتی ہو میری ممی تمہیں یہاں سے باہر پھینکنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ زین نے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا، ساتھ ہی جزا کی چھٹیاں پکڑ کے اسے زوردار جھٹکا دیا تھا جس پر وہ بری طرح چیخ پڑی تھی، اور ساتھ ہی اس نے زور سے سرفراز ابراہیم کو آواز دی تھی۔ نانا جان! اس کی دوسری چیخ پر زین نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط بازو جمایا تھا، مگر جزا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ کاٹتے ہوئے اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لیا تھا۔ زین بری طرح بلبلاتا ہوا اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا، اور جزا نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے پلٹی تھی۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی، پھر تیزی سے بھاگتے ہوئے دوسری طرف موجود ابراہیم صاحب کے روم کا دروازہ کھول کے اسے بری طرح دھڑدھڑایا تھا۔ نانا جان، دروازہ کھولیں نانا جان! زور زور سے چیختی ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ زین بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا، مگر اسی وقت سرفراز ابراہیم نے گھبراتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا اور روتی بلکتی جزا کو دیکھ کر بری طرح حیران ہوئے تھے، جبکہ وہ مشفق نانا کا چہرہ دیکھ کر ان کے گلے لگتے زور زور سے رونے لگی تھی۔ زین دادا کو دیکھ کر فوراً واپس پلٹ گیا تھا، مگر سرفراز اسے پلٹتے دیکھ چکے تھے اور اپنے گلے لگی جزا کو لیے اندر آ گئے تھے۔ نانا جان، مجھے پہچانیں پلیز، زین بھائی کو دیکھیں، وہ وہاں اسٹور روم میں مجھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ اپنی بات بھی
پوری نہیں کر پائی تھی، مگر اس کی آدھی ادھوری بات بھی ابراہیم سرفراز کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ ان کی بوڑھی ذات زلزلوں کی زد میں آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ریشہ زدہ ہاتھ سے اپنے گلے لگی جزا کو تھپتھپایا تھا۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، چپ ہو جاؤ، آؤ یہاں بیٹھو۔ سرفراز صاحب نے اسے سامنے پڑے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور خود جا کر اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لا کے اسے تھمایا تھا۔ پانی پیو بچے اور پرسکون ہو جاؤ، اب تم اپنے نانا جان کے پاس ہو۔ سرفراز صاحب نے اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ نانا جان پلیز میرے ماما پاپا کو واپس لا دینا، میں ان کے بنا بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ پانی کا گلاس انہیں تھماتے ہوئے دوبارہ رونے لگی تھی۔ صبر کرو میری بچی، اس کی طرح تمہاری ماں بھی مجھے دھوکہ دے کے چلی گئی ہے۔ دونوں بہنوں نے اپنے بوڑھے باپ کا خیال ہی نہیں کیا، اکیلا چھوڑ دیا مجھے، مگر تم اکیلی نہیں ہو میری جان، میں ہوں تمہارے پاس۔ سرفراز صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپتھپانے لگے تھے۔ نانا جان زین بھائی اور ممانی بہت برے ہیں، ممانی مجھے سارا دن جانوروں کی طرح کام کرواتی ہیں، انہیں نہ جانے مجھ سے کیا پرخاش ہے۔ اب تو وہ آپ کا اور ماموں جان کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ میں 1 مہینے میں ہی ان کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں۔ ماما پاپا کیوں چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ مجھے بھی مار دیتے نا نانا جان، میں اب جینا نہیں چاہتی، ماں باپ کے بنا تو میں سچ میں نہیں جینا چاہتی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے سرفراز صاحب کو بھی رلا گئی تھی، اور یہ سب تو وہ خود بھی جانتے تھے کہ ان کی زبان دراز بہو کیسے ان کے نازو پلی نواسی سے کتنا برا سلوک کرتی تھی، اسے سارے دن نوکروں کی طرح کام کرواتی تھی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس کو بری طرح لتاڑ کے رکھ دیتی تھی۔ وہ سب دیکھ رہے تھے مگر بے بس تھے، مجبور تھے۔ ان کی بہو آج اگر ان کے سر پر سوار ہو کر اپنی من مانی کر رہی تھی تو اس میں قصور بھی تو ان کی اپنی ہی اولاد کا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا فاتح بھی بیوی کی کڑوی کسیلی خاموشی سے سہ لیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے گھر کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ سرفراز صاحب نے اپنی نم آنکھوں کو پونچھتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی نوازی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور رقت بھرے لہجے میں بولنے لگے تھے، غم نہ کرو میری بچی، میں بھی اب تمہیں اس برزخ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے امانت دار کو اس کی امانت واپس لوٹانے کا۔ تم اس پگلے کی امانت ہو بیٹا، اسی لیے اب میں تمہیں اس کے پاس بھیج دوں گا۔ میں تو اپنی قسم سے بندھا ہوا ہوں، مگر تم تو پابند نہیں ہو، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ وہ میری بیٹی کا خون ہے، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے گا۔ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ جزا، اپنے اصل گھر، میری بیٹی کے خواب نگر میں، جہاں تمہارے نصیب کی خوشیاں تمہاری منتظر ہے میری بچی۔ بولتے بولتے سرفراز ابراہیم کی آنکھوں میں جیسے چشمہ پھوٹ پڑا تھا، ان کی سفید داڑھی آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ نہ جانے کون کون سے دکھ ان کی بوڑھی آنکھوں میں رو رہے تھے، پین ڈال رہے تھے، مگر پھر بھی وہ روتی ہوئی جزا کو اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دے رہے تھے، جو اس کا نام سن کر بری طرح چونکی تھی اور ساتھ ہی خوفزدہ بھی ہوئی تھی۔ مگر نانا جان وہ تو کبھی مجھ سے ملے نہیں، کبھی نہیں دیکھا مجھے، اور پھر آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، ایسے حالات میں کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ وہ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نہیں آئے، بعد میں پھر میں یوں اچانک کیسے ان کے گھر چلی جاؤں گی؟ وہ تو مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتے ہوں گے کہ اب گھر میں برداشت بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے سامنے دیکھتے وہ اس رشتے کو ہی ختم کر ڈالیں۔ اس نے اپنا خدشہ بیان کیا تھا، جیسا میری بچی، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا ہے یہاں کے حالات کے بارے میں، اور نہ ہی اب تک میں نے اس انہونی کی خبر کی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اپنی ماں کی طرح بہت ضدی ہے، اس گھر میں وہ کبھی بھی قدم نہیں رکھے گا، اس لیے تمہیں خود اس کے پاس جانا ہوگا بیٹی۔ اور رہی تمہارے اس گھر میں رہنے کی بات، تو وہ گھر تمہارا ہی ہے، تم اس کی بیوی ہو، اس لیے بے فکر رہو، میں بات کروں گا اس سے، وہ اپنے نانا کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ تمہارا اور اس کا رشتہ اس کی ماں نے جوڑا تھا، اور وہ اپنی ماں کے جوڑے رشتے کو توڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ اپنی ماں سے۔ تم بس اپنا سامان پیک کرو اور صبح جانے کی تیاری کرو، میں تمہارے جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ سرفراز صاحب بولتے ہوئے اس کے متعامل سے چہرے کو دیکھنے لگے تھے، جو اب بھی گھبرائی ہوئی پریشان سی تھی۔ مگر نانا جان وہ میں کیسے، کیا کوئی اور حل نہیں ہے؟ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ پاپا نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے۔ اس دن جو کچھ ہوا تھا، جب ماما نے مجھے سب بتایا تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کتنے ضدی اور اناپ پرست ہیں۔ میں ممانی کی مہربانی کی وجہ سے پہلے ہی کافی ذلت اٹھا چکی ہوں، اب میں ان کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔
مجھے کسی دارالعلومان میں بھیج دے نانا جان، مگر وہاں نہیں۔ سرفراز صاحب نے جزا کا ذہنما انداز بغور دیکھا تھا۔ جزا، کہ دارالعلومان تمہارے شوہر کے گھر سے زیادہ محفوظ ہے؟ آج میرے سکے پوتے نے میرے ہوتے ہوئے میری نواسی کی عزت کو میلی نظروں سے دیکھا ہے۔ کل کو اس غیر جگہ پر کوئی اور اٹھ گیا تو؟ اس دنیا میں اکیلی لڑکی کا عزت کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے میری جان۔ میں اپنے جیتے جی تمہیں دارالعلومان میں کیسے بھیج دوں؟ اور اس گھر میں اب تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میری مجبوری کو سمجھو جزا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکوں گا میری بچی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں کہ میں اس دنیا سے تنہا تمہارے لیے لڑ سکوں، تمہاری حفاظت کر سکوں۔ میں چراغ سحری کی مانند ہوں جو نہ جانے کب بجھ جائے۔ اس لیے میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر چلی جاؤ تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہی تمہارا اصل محافظ ہے، تمہارے سر کا سائے ہے، تمہارا سائبان ہے، اور جیسے تم ابھی تک مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کیا ہے، آگے بھی ایسے کرتی رہنا۔ اور ایک بات تم اپنے ذہن میں رکھنا جزا، کہ اب تمہارا اس بھری دنیا میں بس ایک ہی ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے خواب نگر۔ وہی تمہارا اصل گھر ہے، تمہارا شوہر، تمہارا سب کچھ ہے۔ سرفراز صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کر نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں غرق ہو چکی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں نانا جان، آخر کب تک میں در بدر بھٹکتی رہوں گی؟ کل کو نانا جان کو بھی کچھ ہو گیا تو ممانی مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں گی۔ پھر کیا کروں گی میں؟ تب بھی تو مجھے ان کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو اب کیوں نہیں؟ بالکل یہی صحیح وقت ہے اس شخص کے پاس جا کر اسے منانے کا اور اپنے نہ کرتا گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ وہ گناہ جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں، مگر اس کا کفارہ مجھے ضرور ادا کرنا ہے، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میرا کوئی قصور ہی نہیں، تو میں ڈر کیوں رہی ہوں؟ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے شوہر کے پاس، اگر وہی میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہوئے ایک عزم سے اٹھی تھی۔ وہ اس شخص کو منانا چاہتی تھی، اس بھولی بسری یاد جیسے شخص کو دوبارہ سب کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ اسے یہ کرنا ہی تھا، اسی میں اس کی بقا تھی، کیونکہ وہ روٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں، اس کے سر کا تاج تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا اور اس کا محافظ تھا۔ زندگی کی اس کڑی دھوپ میں وہی اس کا سائبان تھا، جس کی پناہوں میں وہ محفوظ رہ سکتی تھی، ورنہ اس دنیا میں زین جیسے بھیڑیے گھات لگائے اسے نوچ کھانے کے لیے گھوم رہے تھے۔ اپنے ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بنتی وہ نانا جان کی طرف پلٹی تھی، جو اسے سمجھانے کے بعد اپنا فون اور چشمہ لے کر ایک طرف چلے گئے تھے۔ اب ان کی انگلیاں فون میں ایک جانا پہچانا سا نمبر ملا رہی تھی۔ کب آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ جسم سے جان جدا ہوگی کیا تب آؤ گے؟ دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بری طرح ابلتے کچن میں برتنوں کے ڈھیر کو دھوتے ہوئے تان لگاتا یہ خواب نگر کے خوبصورت تکون کا ایک کونا تھا، جس کا نام محدود یعنی سراپے تعریف، مگر اکثر تعریف کی جگہ وہ اپنے بھائیوں کی ملامت اور جھڑکیاں ہی سنتا تھا۔ وجہ اس کے حد سے تجاوز کرتی معصومیت اور سادگی تھی، جس کا فائدہ اس کے دونوں کمینے بھائی اپنی بڑی آسانی سے اٹھا لیا کرتے تھے، اور اسے بیوقوف بنا کر اپنے بھائیوں کے سامنے قربانی کے بکرے کی طرح پیش کر دیا کرتے تھے، اور وہ شریف و معصوم انسان اپنے دفاع کی کوششوں میں ناکام ہوتا بری طرح پھنس جاتا تھا۔ اس کی معصومیت کا یہ حال تھا کہ اسے اپنی قربان گاہ میں پیش کیا جاتا تو وہ بڑوں کی گھوریوں سے ہی اس کی آدھی جان نکل جایا کرتی تھی۔ اس خواب نگر میں سوائے محشم کے وہ سب کے نشانے پر رہتا تھا۔ ایک محشم ہی تھا، اس کا لاڈلا چہیتا بھائی، جس کی نظروں میں اپنا بچہ کیوٹ اور پیارا تھا۔ محشم اپنے لاڈلے کے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتا تھا۔ اس کا محدود اس کا جانے بھائی تھا۔ وہ اب بھی زور زور سے تان لگائے نہ جانے کس کے دیر سے آنے پر دہائیاں دے رہا تھا۔ ابھی چپ کر جا، کیوں اپنی اس پھٹے ڈول جیسی آواز سے ہمارے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے؟ ابھی اگر بھائی نے سن لیا نا تو واقعی تیری جسم سے جان کو جدا کر دیں گے۔ پتہ ہے نا کتنی چڑ ہے انہیں اس گانے ناچنے سے۔ اس گھر کے تکون کا کوئی کونا جسے سب مہران کے نام سے جانتے تھے، اس نے سالن میں کفگیر چلاتے ہوئے بھنا کر کفگیر کو کوکنگ رینج پر پٹکا تھا، اور گھوم کر اپنے پیچھے کھڑے محدود کو 2 چپیڑے بھی لگا ڈالی تھی، جس میں محدود بلبلا کر پلٹا تھا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ اپنے منہ سے گا رہا ہوں، تجھے بہت برا لگ رہا ہے؟ دفع ہو جا باہر۔
اور میں اپنے مرشم بھیا کے لیے گا رہا ہوں۔ تیرے کلیجے میں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ محمود نے مہران کو دروازہ دکھاتے ہوئے بھڑک کر کہا تھا، جس پہ مہران نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں باہر چلا گیا نا تو کھانا کیا تو بنائے گا؟ یا جنت میں کیٹ واک کرتے تیرے فیوچر میں پیدا ہونے والے نکے کاکے شیطانی صفات والے انسان؟ تیرا دل بس انہی کاموں میں لگتا ہے۔ آج صبح فجر بھی چھوڑ دی تھی تو نے۔ وہ تو میں نے بھائی کو روم میں آنے نہیں دیا اور ان سے کہا کہ تو آلریڈی مسجد جا چکا ہے اور وہیں سے واک پر جائے گا، اسی لیے وہ خاموشی سے چلے گئے۔ ورنہ اگر وہ اندر آتے تو تجھے سوئے ہوئے دیکھ لیتے تو سوچ تیرا کیا بنتا؟ مہران نے احسان جتاتے ہوئے کہا، مگر صدا کے احسان فراموش محمود نے ایک آئی برو چکاتے ہوئے اپنے پاس کھڑے بھائی کو دیکھا اور لاپرواہی سے بولا، غلط فہمی ہے تیری، مجھے بھائی کچھ بھی نہیں کہتے، الٹا نیند میں مدہوش پڑے دیکھ کر میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایک کشی بھی دیتے ہیں یہاں ماتھے پر۔ آفٹر آل بھائی مجھے تجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، میری معصومیت پر تو وہ دل و جان سے فدا ہیں۔ فیوچر میں ماں بدولت ان کی وائفی کو ٹف کمپٹیشن دینے والے ہیں۔ محمود نے صابن کے ہاتھوں سے اپنے کالر کو اوپر اٹھاتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، جو کہ واقعی سچ بھی تھا، مگر یہ سچ مہران کے سوا کسی اور کو بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے اندر آیا تھا اور ان کی تکون کا تیسرا حصہ یعنی ان کا تیسرا بھائی مہمر تھا، جو کچن کی گرمی سے بچ کر باہر آنگن میں آٹا گوندنے گیا ہوا تھا، اور اب اندر آتے ہوئے وہ محمود کی آخری بات بخوبی سن چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے گوندے ہوئے آٹے کے بڑے سے کنڈے کو سامنے سلیب پر رکھ دیا تھا۔ بھائی کی وائفی کو تو کمپٹیشن تو دے گا نا جب وہ اس گھر میں آئیں گی۔ تجھے پتا تو ہے بھائی ماما کے سوا سب عورتوں سے کتنے الرجک تھے، انہیں دنیا کی سب عورتیں ویمپ لگتی ہیں، دیکھتا نہیں کیسے عورتوں سے بچ کر بھاگتے ہیں۔ تبھی تو گھر کے کاموں کے لیے ملازموں کے روپ میں بھی انہوں نے کسی عورت کو نہیں رکھا، وہ تو عورت کے نام سے بھی میلوں دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے ان کی شادی کو بھول جا بچے، بلکہ مہمش اور محسف بھائی کی شادی کا سوچ، جلدی ان دونوں کو کوئی گھاس ڈالنے والی مل جائے تاکہ ان کے بعد اپنا بھی نمبر آئے۔ تم دونوں بھی دعا کرو جلدی وہ وقت آئے۔ میں تو بے صبری سے گن کر ان گھڑیوں کا انتظار کر رہا ہوں جب ہم تینوں کے سر پر صحرا سجے گا۔ جیسے ہم تینوں ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہی ایک ساتھ ہی گھوڑی بھی چڑھیں گے۔ میں تو صاف بھائی سے کہہ دوں گا، میری اور تم دونوں کی شادی کا ایک ہی دن ایک ہی رکھیں، میرے دل کا ارمان ہے یہ۔ اور سنو، میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنی شادی پر بھائی سے ناگن ڈانس بھی کرواؤں گا اور محسف بھائی سے بھنگڑا۔ شادی مہمر کی جاگتی آنکھوں کا اکلوتا خواب تھا۔ وہ 15 سال کی عمر سے ابھی تک لگاتار دیکھتا آ رہا تھا۔ اب بھی اس نے مزے سے بولتے ہوئے ان دونوں کو داد طلب نظروں سے دیکھا تھا، جو اس کے پیچھے کچن کے گیٹ پر نظر ٹکائے منہ سیے ایک دم خاموش کھڑے تھے۔ کوئی جواب نہ پا کر مہمر نے ایک کے بعد ایک غور سے ان دونوں کی ہمنک صورتیں دیکھی تھی اور ان کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اب کی بار اس کی سچ میں بولتی بند ہو گئی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے دروازے کے فریم میں خاموشی سے کھڑے محشم اور اس کے پیچھے کھڑے مہمش کی گھورتی نظر مہمر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں نے نظریں خود پر جمی دیکھ کر مہمر کو کوئی اور راہ نہیں سوجی سوائے ڈرامہ کے۔ تبھی اس پہ اچانک غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے تیورا کر گھرتے ہوئے مہران اور محمود کی باہوں کا سہارا لینا چاہا تھا، مگر وہ دونوں مزید پیچھے کھسک گئے تھے اور نتیجتاً مہمر دھڑم سے نیچے گرا تھا۔ محشم مہمش کے ساتھ گھبرا کر اندر داخل ہوا اور پنجوں کے بل بھائی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اٹھو، دکھاؤ، مجھے کہیں لگی تو نہیں؟ محشم نے فکر مندی سے پوچھتے ہوئے مہمر کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھا کھڑا کیا تھا اور خود اس کے کپڑے جھاڑتے ہوئے سر کے پچھلے حصے کو ٹٹولنے لگا تھا کہ سر کا یہی حصہ زمین پر لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے دبا کر مہمر کا سر چیک کیا تھا مگر کہیں چوٹ تو دور، خروچ کے آثار بھی موجود نہیں تھے۔ تبھی ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سے گھور کر مہمر کو دیکھا، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ محشم نے بھائی کو گھور کر دیکھا، جو حیرت سے سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ محشم نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ 19 سال بھائی، مہمر نے جواب دیا تھا۔
19 سال کی عمر میں میرا پورا فوکس پڑھائی اور اپنے کیریئر پر تھا۔ مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، خود کو پروف کرنا ہے تاکہ تم پانچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ تمہارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں دن رات محنت کرتا تھا۔ میں نے کبھی اپنے دماغ کو ان فضول سوچوں کے حوالے نہیں کیا جو میری راہ کی رکاوٹ بنے، اور دیکھو میں کامیاب رہا۔ اسی لیے تم تینوں بھی کان کھول کر سن لو، اپنا پورا فوکس پڑھائی اور اپنے کیریئر پہ رکھو۔ ماما کے ان خوابوں کو پورا کرو جو انہوں نے ہم بھائیوں کے لیے دیکھے تھے، تاکہ ان کی روح کو سکون نصیب ہو۔ آئندہ اس قسم کی باتیں میں تمہارے منہ سے نہ سنوں جو تمہیں تمہارے مقصد سے بھٹکا دے۔ گاٹ اٹ؟ میشم نے دھیرے اور ڈوٹوک انداز میں ان تینوں کو سمجھایا تھا۔ ان تینوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے خوبرو سے بھائی کو دیکھا تھا، جو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بھلے ہی دنیا کے لیے وہ جتنا اکھڑ میں ساتھ سخت اور تلخ ہو، مگر اپنے بھائی میں ان کی جان بستی تھی۔ اپنے پانچوں بھائیوں کے لیے وہ حد سے زیادہ مہربان اور نرم دل اور ان پہ اپنی جان نچھاور کرنے والا انسان تھا۔ بھائی، اور یہ مہود مجھ سے آپ کی شادی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی شادی کر لیں۔ اس گھر میں ماما کے بعد اب کسی عورت کی شدید ضرورت ہے۔ مہمر نے اپنے پلا مہود کے سر ٹال دی تھی، جس پر مہمش نے گھور کر مہمر کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی چالاکیوں کو خوب سمجھتا تھا۔ مہمر اپنی غلطیاں ہمیشہ ان دونوں پر تھوپ دیا کرتا تھا، جبکہ اپنی شادی کا سن کر مہمش کی آنکھوں کے سامنے چھم سے ایک چھوٹی سی ڈال کا عکس لہرایا تھا، مگر اس نے فوراً سے پیشتر سر جھٹک کر اس کے خیال سے دامن چھڑایا تھا۔ نہیں بھائی، یہ خود بکواس کر رہا تھا، یہ شروع سے ہی یہی کرتا ہے، غلطی ہم دونوں پر ڈال دیتا ہے۔ مہود نے غصے سے مہمر کو دیکھا اور جا کر میشم کے گلے لگ گیا تھا۔ یہ سب سے آزمودہ طریقہ تھا بھائی کو پٹانے کا اور اپنے حق میں ہموار کرنے کا۔ مہران بھی مہمر کو گھورتا ہوا میشم کے گلے لگا تھا، اور میشم کو تو ویسے بھی اپنے سارے بچوں سے والہانہ محبت تھی۔ وہ اس کے والد اس کے بھائی نہیں، اس کی اولاد تھے، اس لیے اس نے بھی دونوں بھائیوں کو گلے لگاتے مسکرانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بچوں کو پریشان کر رہا تھا نا، آج اسے پنشمنٹ ملے گی۔ مہمر، یہ سارا کام تم نپٹاؤ آگے، اور آج رات کے کھانے کے سارے برتن دھونے کے بعد پورے گھر کی صفائی بھی تم ہی کرو گے۔ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں خود آ کے چیک کروں گا، اور اگر یہ کام نہیں ہوئے تو اگلا 2 دن اس سے بھی ڈبل کام کرنے پڑیں گے تمہیں۔ میشم نے محبم سا مسکرا کر مہمر کو سزا سنائی تھی، جو بھائی کے اس زیادتی پر منہ پھاڑے آنکھیں کھولے اس کی شکل دیکھے جا رہا تھا۔ منہ بند کرو اپنا، مکھی گھس جائے گی، اور بھائی نے جو کہا ہے وہ کرو، مگر پہلے جلدی سے روٹیاں بناؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مہمش نے مہمر کا کھلا ہوا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا اور لب بھیج کر مسکراہٹ روکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میشم بھی اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے باقی دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لگائے باہر چلا گیا تھا۔ اب پیچھے اکیلے مہمر نے ابلتے ہوئے گندے پڑے کچن پر ایک غصے بھری نظر ڈالی اور سامنے رکھے آٹے کو بھی قہر آلودہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے اس کو سزا دلوانے کے لیے سب یہی ذمہ دار ہوں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میرے بیبے سے بھائی، یقیناً وہی اس مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ مہمر چپٹی بجاتے ہوئے کچن سے باہر بھاگا تھا۔ اب اس کا رخ محسف اور مہمش کے مشترکہ روم کی طرف تھا۔ محسف اپنی سلجھو، نرم اور ہمدرد طبیعت کی وجہ سے میشم کے بعد اپنے تمام تر بھائیوں کے لیے مدد ریزا تھا۔ یقیناً اسی وقت وہی تھا جو نہ صرف مہمر کی مدد خندہ پیشانی کے ساتھ کرتا، بلکہ اس کے ساتھ رات کے کاموں کو بھی بانٹ لیتا۔ ادھر آ نواب زادی، میرے پیچھے کون سی گل کھلاتی پھر رہی تھی؟ رات میری غیر موجودگی کا خوب فائدہ اٹھایا تو نے؟ میں صرف اپنی بھانجی کی شادی پہ گئی تھی، دوسری دنیا نہیں جو تو یہ عاشی پر اتر آئی۔ وہ تو میرا بیٹا تیری طرح ہلکے کردار کا نہیں، ورنہ تو جیسی بے شرم کی تھا نا، آج وہ بھی بے حیائی پر اتر آتا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہم۔ مگر شکر ہے میں نے اپنے بچوں کی تربیت تیری ماں باپ جیسی نہیں کی، اور نہ ہی انہیں تیرے جیسا کھلا شتر میں بے مہار چھوڑا ہے۔
میرے بچے کو اچھی طرح پتا ہے کہ تو شادی شدہ ہے، اسی لیے وہ تجھ جیسے ہلکے کردار کی لڑکی کی باتوں میں نہیں آیا۔ تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر اتنی ہی جوانی بے قابو ہو رہی ہے تو چلی کیوں نہیں جاتی اپنے شوہر کے پاس، وہ جو تجھے سالوں سے بھولا بیٹھا ہے؟ نعمانی نے کس کے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے اور دیر پر بے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر بولتی بھی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈر کی وجہ سے وہ نانا کے روم میں رکی رہی تھی۔ پھر صبح فجر کے بعد نانا نے اسے پیکنگ کرنے اس کے روم میں بھیجا تھا اور پیکنگ سے فارغ ہوتے ہوئے ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں چلی آئی تھی، جبکہ اس کے روم میں بھیج کر نانا نہ جانے کہاں نکل گئے تھے۔ ابھی وہ ناشتے کے لیے پراٹھوں کا آٹا ہی گون رہی تھی جب وہ بانی اچانک کچن میں آئی تھی اور چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ چھوڑیں ممانی، مجھے چھوڑیں، اور بد کردار مہنی آپ کا بیٹا ہے، نہ صرف بد کردار بلکہ شرابی بھی ہے، اور واقعی آپ اپنی اولاد کی میرے ماں باپ جیسی تربیت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ جیسی حاسد، لالچی اور بدزبان عورت کے بچے اس کمینے زین جیسے ہی ہو سکتے ہیں۔ میرے ماما پاپا نے میری تربیت آپ کے بچوں جیسی نہیں کی ہے، اس لیے مجھے اپنی حدود بتانے کے بجائے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہر جگہ منہ مارتا نہ پھرے۔ وہ زبردستی اپنے بال ممانی سے چھڑوا کر ان سے دور ہو گئی تھی، جو قہر برساتی نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ بس بد زبانی کلامی طور پر ہی اسے برا بھلا کہہ کر اپنی بھڑاس نکال دیا کرتی تھی، مگر یوں اس پر ہاتھ آج انہوں نے پہلی بار اٹھایا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں جزا سے بری طرح کھار کھاتی تھی۔ تبھی سرفراز ابراہیم اور فاتح ابراہیم کچن سے جزا کی تیز آواز سن کر ادھر ہی چلے آئے تھے۔ سامنے ہی لال بھو کا چہرہ لیے جزا کچن کاؤنٹر سے لگی کھڑی تھی اور اسے غصے سے گھورتی نائلہ بیگم اس سے کچھ دور کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جزا، یہ کس طرح بات کر رہی ہو اپنی ممانی سے؟ فاتح ابراہیم، جو پوری بات سے انجان تھے اور حیرت سے جزا کو گھورتے ہوئے بولے تھے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں مامو جان؟ پوچھنا ہے تو اپنے بیٹے سے پوچھیں۔ رات کو وہ ڈرنک کر کے آیا تھا اور پھر مجھ سے بدتمیزی۔ لیکن ممانی الٹا اسے ملامت کرنے کے بجائے مجھے مار رہی ہیں۔ مجھے کبھی میرے ماں باپ نے انگلی تک نہیں لگائی، اور آپ کی بیوی نے کس بری طرح مارا ہے مجھے، یہ دیکھیں، وہ بھی بنا کسی غلطی کے، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کا گناہ بھی میرے سر تھوپ رہی ہیں۔ آج پورے مہینے بعد اس کے اندر کی وہی مضبوط اور نڈر جزا جاگ چکی تھی جو کبھی کسی سے نہیں دبتی تھی۔ اب بھی وہ ممانی کے بیجا تشدد سے بری طرح بپھر گئی تھی، ساتھ ہی فاتح ابراہیم کو ساری بات بھی بتاتی چلی گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے یہ، الزام لگا رہی ہے میرے بیٹے پر اپنی غلطی چھپانے کے لیے۔ زین نے مجھے رات کو ہی فون پہ سب بتا دیا تھا، تبھی میں سب چھوڑ چھاڑ کر گھر چلی آئی۔ اگر وہ غلط ہوتا تو خود مجھ سے کبھی کال کر کے سب نہیں بتاتا نا۔ ابراہیم، نائلہ بیگم نے دوبارہ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ چپ کرو بہو، چپ کرو، میری بچی پر الزام لگانا بند کرو، کیونکہ رات کو جب وہ روتی ہوئی میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے جزا کے پیچھے تمہارے بیٹے کو پلٹ کر بھاگتے دیکھا تھا۔ اب کی بار سرفراز صاحب نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے کہا تھا، جس پر نائلہ بیگم بری طرح سٹ پٹا گئی تھی کہ سالوں بعد سسر کو اس جہاں جلال والے روپ میں دیکھا تھا، جبکہ فاتح صاحب کو بھی حیرت کے زوردار جھٹکے لگ رہے تھے۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آج میں زین کو نہیں چھوڑوں گا۔ فاتح ابراہیم بری طرح بھڑک اٹھے تھے۔ نائلہ بیگم نے ہراساں ہو کر شوہر کو دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ فاتح ابراہیم اوپر جا کر زین کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لاتے، سرفراز صاحب نے ان کا بازو پکڑ کے انہیں روک لیا تھا۔ رک جاؤ فاتح، زین نے جو کیا اس کا دکھ مجھے بھی ہے، مگر صرف زین کو سزا دینا ہی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ زین نے آج ایک بار یہ گھری ہوئی حرکت کی ہے، ہو سکتا ہے سزا دینے کے بعد بھی وہ کل کو دوبارہ اپنی اصلیت پہ اتر آئے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جزا اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے جزا کو ابراہیم ولا سے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں میری نواسی اور اس کی عزت محفوظ رہی ہے، اور میں جزا کے ماں باپ کے بعد اس کے نانا اور اس کے سرپرست کی حیثیت سے اسے اس کے شوہر کے پاس بھیج رہا ہوں۔ بہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے اب تمہارے بیٹے کو یا تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جزا کا آج اس گھر میں آخری دن ہے۔ سرفراز صاحب نے اچانک بیٹے بہو کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ اس کے شوہر کے پاس؟ یعنی آپ جزا کو اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں جسے خود ولید نے بری طرح مسرت کیا تھا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جزا کو اس شخص سے طلاق دلوائیں۔
میں اس کی شادی اپنے ذہن سے کر دوں گا۔ فاتح صاحب نے باپ کے فیصلے پر بری طرح بھڑک گئے تھے۔ سرفراز صاحب نے غور سے بیٹے کو دیکھا اور ایک نظر نائلہ پر ڈالی تھی جو شوہر کو بری طرح گھور رہی تھی۔ جزا کا اچھا برا سوچنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں فاتح، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ اور رہی بات طلاق کی، تو ہماری 7 پشتوں میں کبھی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے اپنے جیتے جی میں اپنی بچی کے ماتھے پر طلاق کا داغ لگنے نہیں دوں گا۔ جزا اپنے شوہر کے پاس ہی جائے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری بچی کے لیے میرا نواسا میرے پوتے سے ہر لحاظ سے بہتر اور موزوں ہے، چاہے وہ کردار کے حوالے سے ہو یا اخلاق کے۔ میری بیٹی لاکھ بری سہی، مگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت دینی خطوط پر کی ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو شرابی اور زانی نہیں بنایا۔ سرفراز صاحب نے نائلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے چوٹ کی تھی جو ان کے طنز پر بری طرح بل کھا کر رہ گئی تھی، جبکہ بات تو فاتح ابراہیم کو بھی بری طرح چبھی تھی۔ بابا جان، تو کیا آپ اس قسم کو بھی بھول گئے جس سے آپ بندھے ہوئے ہیں؟ اپنی قسم توڑ کر آپ اس کے پاس جائیں گے؟ فاتح ابراہیم کی آواز میں غم و غصے کے ساتھ ماضی کے کربناک یادوں کی چبھن بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں فاتح، نہ اس قسم کو اور نہ گزرے ہوئے وقت کو، مگر ہاں، میں یہ بھی نہیں بھولا کہ وہ میرا نواسا بھی ہے، جسے میں اس پر پڑے برے وقت میں بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ آج بھی میں اس کے آگے اپنی غرض کے لیے جھک رہا ہوں۔ جزا بیٹی، جاؤ اپنا چینج کر کے اپنا سامان لے آؤ، میں صدیقی صاحب سے بات کر چکا ہوں اور وہ ان کی بیٹی اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ تمہیں مری چھوڑ دیں گے۔ سرفراز صاحب نے بیٹے کو بتانے کے ساتھ ساتھ جزا کو بھی مخاطب کیا تھا، جو ایک نظر منہ بنا کر کھڑی ممانی پر ڈال کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حسب معمول تہجد کے مخصوص وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی، جبکہ آج گھر آتے ہوئے اسے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ وہ ابھی اسے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ 5 فرض نمازوں کے ساتھ تہجد پڑھنے کی عادت اسے ماما نے ڈالی تھی۔ اب تو یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ روزانہ وہ اپنے مخصوص وقت پر جاگ جایا کرتا تھا۔ اب بھی بیڈ سے اٹھ کر وہ وضو کرنے باتھ روم میں گیا تھا اور 5 منٹ بعد وضو کر کے باہر نکلا تھا۔ پھر نماز کی مخصوص جگہ پر جائے نماز بچھا کر وہ نماز کی نیت باندھ چکا تھا۔ اسے رات کی تنہائی میں اپنے روم میں اس جگہ نماز پڑھنا بہت پسند تھا۔ یہ اس کے بیڈ کے دائیں جانب والی دیوار میں قبلہ رو بنی ایک کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ یہ کھڑکی فرش سے 1 فٹ اوپر سے شروع ہوتی اور ہو کر چھت سے جا ملتی تھی اور گول شیپ میں باہر کی جانب اس طرح دیوار میں نصب تھی کہ اس کی گہرائی اور چوڑائی کے درمیان 2 لوگ آرام سے کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے تھے۔ اس کا شیپ مسجد کی کسی محراب کی طرح تھا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھولنے پر لان میں لگے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ملی جلی معطر ہوائیں جب اندر روم میں آ کر چہرے سے ٹکراتی تھی تو جسم و جان میں ایک پرسکون فرحت بخشا احساس پھیل جاتا تھا۔ اسے اپنے گھر کا یہ پرسکون گوشہ اور یہاں عبادت کرنا اتنا پسند تھا کہ وہ کہیں بھی چلا جاتا، مگر ایسا سکون و اطمینان اسے کسی بھی جگہ نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سرکاری رہائش چھوڑ کر اپنے گھر پہ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ جب بھی اس کی پوسٹنگ مری کے باہر کی جاتی تھی، وہ شہر سے آدھا گھنٹے کی دوری پر پہاڑوں کے دامن میں بنے خواب نگر اور اپنی اس کوزی سے بیڈ روم کو بے تحاشا مس کرتا تھا۔ وہ اس بار بھی اسی لیے اس نے 4 مہینے پہلے اپنا ٹرانسفر دوبارہ یہاں سے کروا لیا تھا۔ ہر بار کی وجہ اس کے بچوں کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس کے ہر ٹرانسفر کے ساتھ وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ جو 5 اپنے بھائی کے بنا نہیں رہ سکتے تھے، مگر اب 4 مہینے پہلے وہ سب دوبارہ خواب نگر واپس آ گئے تھے اور امید تھی کہ اس بار وہ قیام لمبی مدت کے لیے تھا۔ وہ نماز مکمل کر چکا تھا اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے حسب عادت اس نے اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ تب بند آنکھوں کے پردے پر چھم سے 2 کالی آنکھیں، جھیل سی شرارتی چمک والی آنکھیں ابھر آئی تھیں، اور ان دونوں بڑی بڑی شربتی آنکھوں والا وہ کیوٹ سا چہرہ بھی جس پر سجی معصومیت سے اسے لوالہانہ محبت تھی۔ وہ جب بھی اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکا کر اسے 3 خرگوشوں کی شکایت کرتی تو میشم کو ٹوٹ کر اس پہ پیار آتا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے گود میں بھر کے اس کے گال چومنے لگتا تھا۔ اب بھی اس چھوٹی سی ڈال کے سوا کئی اور دوسرے چہرے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گڑبڑ ہونے لگے تھے اور اذیت کا شدید احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا
اور اس کے لبوں سے پھڑپھڑاتے ہوئے الفاظ ادا ہونے لگے تھے۔ اے غفور و رحیم، میرے مالک، میرے اللہ، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ، میں ایک خاکی پتلا ہوں، مجھے ظالموں کے قدموں میں گرنے سے بچا لے۔ مجھے لوگوں کی حقیقت مت دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری نا علمی میں شرپسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ مجھ پر اتنا کرم کرنا کہ میں بے بسی کی انتہا پر نہ پہنچوں۔ یا اللہ، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کا باعث بنے۔ میرے نصیب میں جو میری ذمہ داریاں لکھ دی گئی ہیں، انہیں احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بچوں کو نیک مستقبل عطا فرما، انہیں ترقی اور کامرانی کی راہ پر گامزن کر، دین و حق اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، بے شک تمام تر کامیابیوں کے راستے قرب میں ہی پوشیدہ ہیں۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے سجدے میں گر گیا تھا۔ وہ جھیل سی گہری آنکھیں اب تک اس کے بند آنکھوں کے پیچھے مسکرا رہی تھیں، اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ یا اللہ، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ مجھے صبر عطا فرما اس ہجر و فراق کی حالت میں، اور عطا فرما دے کہ مجھے میری محبت کا ساتھ، کیونکہ تو خود سراپا محبت ہے اور اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے، محبت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے ملا دے مجھے میری محبت سے، وہ محبت جسے تو نے میرے نصیب میں لکھ دیا تھا جب مجھے اس لفظ کا مفہوم بھی نہیں پتا تھا۔ بے شک تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو نے میرے دل میں اس کے لیے سچے جذبے پیدا کیے، تو اس میں یقیناً تیری ہی کوئی حکمت شامل ہوگی۔ بس میرے حال پر رحم فرما میرے مالک، اسے میرے سامنے لیا، اس مسلسل ہجر کو اب ختم کر دے اللہ، اور مجھے اس کا ساتھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ مخصوص دعا جو وہ روز رات کے اس پہر اپنے رب سے کیا کرتا تھا، اور یہ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس نے دعا مکمل کرنے کے بعد اپنے خوبرو سے نم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جائے نماز سمیٹی تھی۔ کالے کرتا شلوار میں سفید نورانی چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے کالی اندھیری رات میں چاند پورے آب و تاب سے چکمگا رہا ہو۔ وہ بچپن سے ہی اپنے سب بھائیوں میں بے حد وجیح و خوبرو تھا۔ بچپن میں بھی اس سے پہلی بار ملنے والا اسے دیکھ کر چونک چونک جایا کرتا تھا، اور اس کی ماما نظر لگنے کے ڈر سے اس پہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکتی تھی۔ حالانکہ پانچوں بھائی بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، مگر اس نے تو جیسے اپنے ماں باپ کا سارا حسن ہی چرا لیا تھا۔ اس کی گہری جھیل سی چاکلیٹ براؤن آنکھوں کی بناوٹ اگر اپنی ماں جیسی تھی، تو آنکھوں کی چاکلیٹی رنگت، کھڑے نکوش گولڈن براؤن بال اور سفید بے داغ جلد اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے اس کے خوبصورتی اور وجاہت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لمبے کٹ کاٹ کے سوا مضبوط اور توانا کسرتی جسم اور بھاری ٹھہری ہوئی مردانہ آواز کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ سامنے والے پر زہر پھونکتا تھا۔ وہ اس قابل تھا کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن سکے۔ پھر وقت سے پہلے پڑی ذمہ داریاں اور نامساعد حالات نے اسے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور کم گو بنا دیا تھا، اور یہ سنجیدگی و کم گوئی اس کی شخصیت کو مزید پروقار بناتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ ہینڈسم، چارمنگ اور ڈیشنگ لگتا تھا۔ اب بھی اس عام سے گھریلو حلیے میں بھی اس کی پروقار پرسنالٹی دیکھنے والوں کو بری طرح اپنے میں جگڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بھائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی ایک ضروری فائل لے کے اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی وہ لوگ پانچوں کورس میں گاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ محسف نے ہاتھ میں ایک بڑا سا کیک تھام رکھا تھا۔ محشم خوشگوار خیرت سے مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ایک کر کے ان سب کے گلے ملنے لگا جو نہایت محبت سے اسے برتھ ڈے وش کر رہے تھے۔ بھائی، آج آپ اتنی دیر سے آئے کہ آپ کا انتظار کرتے کرتے ہم سب ہی سو گئے تھے۔ وہ تو اللہ برکت دے، اپنے مہود کی بھوک میں، آپ کو تو پتہ ہے اسے نیند میں بار بار بھوک لگتی ہے۔ اب بھی یہ سوتے سوتے کھانے کے لیے اٹھا تھا، تب بھی اس نے ٹائم دیکھ کر ہم سب کو بھی جگا دیا۔ ہمیں پتہ تھا آپ تہجد کا وقت ہے تو آپ جاگے ہی ہوں گے، اس لیے وش کرنے چلے آئے۔ مہمش نے اس کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا۔ ارے یار، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اب اچھا لگوں گا میں اس عمر میں کیک کاٹتا ہوا؟
اس نے مسکراتے ہوئے ان سب کے خوشی سے چمکتے چہروں کو دیکھا تھا۔ بھائی ایسے تو نہ بولے نا، کون سا آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے؟ آج ہی تو 27ویں سال میں قدم رنجا فرمایا ہے، تو اعتراض کر کے ہمارے دل اور خوشیوں پر چھریاں چلانے کی بجائے اس کیک پر چھری چلائے۔ میں نے اور میوسف بھائی نے اتنی محنت سے بنایا ہے، آپ کی پسندیدہ ریڈ ویلویٹ کیک وتھ فروٹ ٹاپنگز، لائٹس آف فروٹس، اسٹرابیریز، چیریز، ایپل، بنانا، اورنجز، پائن ایپل، گریپس اینڈ کیوی۔ کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے۔ مہمان نے جوش میں بھائی کو کیک پر لگ رکھے فروٹس بھی گنوا دیے تھے، جبکہ میشم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر محبت سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ بالکل کھاؤں گا، میرے بچوں نے اتنی محنت سے بنایا ہے تو کیوں نہیں کھاؤں گا؟ دیکھنے میں تو کافی کریمی لگ رہا ہے۔ کیوں محمود، کیا خیال ہے پھر؟ کیک کاٹ لیں کیک؟ اس نے صدا کے میٹھے کے شوقین محمود سے پوچھا تھا، جو اب بھی للچائی ہوئی نظروں سے کیک کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں نا بھائی، کاٹے نا، مجھے تو زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ محمود نے میوسف کے ہاتھ سے کیک لے کر صوفے کے آگے پڑی شیشے کی چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھا تھا۔ میشم مسکراتا ہوا ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ پھر سب بھائیوں کی تالیوں کے بیچ میں اس نے کیک کاٹا تھا اور ساتھ ہی ڈھیر سارا کیک محمود کے منہ میں بھر دیا تھا۔ بھائی، اب آپ کا کل کا سارا دن ہمارے نام۔ کل ہم سب آؤٹنگ پہ جائیں گے، پھر آپ ہمیں ڈھیر ساری شاپنگ کروائیں گے اور ساتھ ہی کسی اچھے سے ہوٹل میں رات کا ڈنر بھی کروائیں گے۔ مہران نے فوراً کل کا پروگرام ترتیب دے دیا تھا، مگر بچے مجھے کل ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میشم نے توجہ پیش کی تھی۔ نو ایکسکیوز بھائی، کل کا پورا دن آپ ہمارے نام کر دیں۔ نام کریں گے تو کریں گے تو کریں گے، محمود نے کیک منہ میں کاٹ کے رکھتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ڈن، کل کا پورا دن میرے بچوں کے نام، آپ سب کی شاپنگ اور ڈنر کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے لیے ایک گفٹ بھی۔ آپ خوش؟ میشم نے رضامندی دینے کے ساتھ ساتھ انہیں بونس بھی دے ڈالا تھا، جس پہ وہ سب خوشی خوشی اٹھ کر اپنے روم سے میشم کے لیے خریدے برتھ ڈے گفٹس اٹھا لائے تھے۔ پھر ایک کے بعد ایک میشم نے ان سب کے سامنے ان کے دیے ہوئے گفٹس کھولے تھے، ہر چیز کی دل کھول کر تعریف بھی کی تھی۔ اور پانچوں بھائی اس کی تعریف سن کر بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے، جبکہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میشم کا سیر و خون بڑھ رہا تھا۔ اب وہ پانچوں ایک دوسرے سے کل کے پروگرام کی ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ خوشی دیکھنے کی توفیق عطا کی۔ میرے بچے، ان کی خوشیاں اور میرے خواب نگر کا پرسکون ماحول، کتنا خوبصورت ہے یہ سب۔ اللہ میرے گھر کا سکون و چین اسی طرح قائم و دائم رکھے، آمین۔ وہ دل میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا آخر میں بے ساختہ اپنے رب سے خواب نگر کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ کل اس کے گھر اور اس کی زندگی کا یہ سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا تھا۔ اس کی کلاسز شروع ہوئے، یہ تیسرا دن تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ متعدد بار اپنے اپارٹمنٹ میں نظر آیا تھا اور ہر بار اس پر نظر پڑتے ہی زارا جیسے ہپنوٹائز ہو جاتی تھی۔ کیا عجیب سا سحر تھا اس کے بے پناہ خوبصورت شخص میں کہ زارا سے یکٹک دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ایسے میں خود کو گھورتی زارا پر جب زائن کی نظر پڑتی تھی تو وہ ایک دھیمی سی شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیتی تھی اور وہ اسے دیکھتے ہی دور سے ہاتھ ہلا دیتا تھا، جبکہ زارا اپنی چوری پکڑے جانے پر سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی، مگر پھر بھی نہ، وہ اپنی آنکھوں پر بند باندھ نہیں پاتی، نہ ہی اپنے دل پر۔ پتہ نہیں وہ اس شخص کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے دوبارہ دیکھنے پر وہ جیسے محسوس ہوتے ہوئے پھر سے مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا آیا اور پھر اسے رائن کے شہر کے قصے سنانے لگا۔ اس کی باتیں اتنی بے ضرر اور معصوم ہوتی تھی کہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے بس اسے سنتی جاتی تھی۔ آج بھی اپنی کلاس سے باہر آتے ہی وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب ایک بار پھر سے وہ اسے نظر آیا تھا۔ اس کا خوبصورت سفید چہرہ اس وقت پسینے سے تتر پتر ہو کر سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ تیزی سے بال کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ بڑی مہارت سے کھیلتا ایک کے بعد ایک گول کیے جا رہا تھا۔ سارا گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر اس بے حد ہینڈسم سے شخص کو ٹکٹکی باندھے ہوئے خاموشی سے دیکھتی جا رہی تھی کہ تبھی اس کے پاس سے 2 خوبصورت سی لڑکیاں آ کر کھڑی ہوئیں، مگر وہ رائن کے دیکھنے میں اس بری طرح منہمک تھی کہ اسے ان لڑکیوں کا آنا محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ رائن کو دیکھ رہی ہو؟ ان دونوں میں سے ایک لڑکی سرد سی آواز میں بولی تھی۔ زارا نے چونک کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا اور بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ وہ لڑکی بالکل رائن کی جیسی دکھتی تھی۔ زارا کی آنکھوں سے چھلکتی حیرت کو شاید وہ لڑکی بھی بھانپ گئی تھی۔ تبھی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ میں کیتھرین اینڈرسن ہوں، رائن میرا بھائی ہے اور یہ ارینا اینڈرسن ہماری تیسری بہن۔
ہم بہت دیر سے تمہیں یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سوچا تمہیں سمجھانے کا فریضہ سر انجام دے دیں۔ تم رائن کے شہر میں گرفتار مت ہو، اس کے پیچھے مت بھاگو، وہ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں، وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے والا پنچھی ہے۔ تم جیسی بہت سی تتلیاں اس کو پانے کی تمنا لیے اس کے آس پاس گھومتی پھرتی ہیں، مگر یہ ڈال ڈال منڈلانے والا وہ بھنورا ہے جو کبھی کسی ایک کا ہو نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہوگا بھول جاؤ اسے۔ ویسے بھی وہ آج کل اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ لیوان میں رہ رہا ہے، اور شاید تمہیں بھی ایسے ہی پلے بوائے قسم کا لڑکا سوٹ نہ کرے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میں تمہیں اپنے ہی بھائی کے خلاف کیوں بتا رہی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم ہمارے ملک کی نہیں ہو، ایشیائی ہو۔ رائن جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، مگر تمہارے کلچر میں رائن جیسے لڑکے فٹ نہیں ہوتے، جس کا کام صرف لڑکیوں کے جسم سے کھیلنا ہے اور انہیں استعمال کر کے پھینک دینا ہے۔ تم شکل سے بھی مجھے عام لڑکیوں جیسی نہیں لگتی، اس لیے سمجھانا میرا فرض تھا، آگے تمہاری مرضی۔ کیٹرن بہت سا سارا پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل کر اپنی بہن کا ہاتھ تھامے چل دی تھی، جبکہ زارا کی آنکھیں درد کی زیادتی سے ابھر آئی تھیں۔ وہ اذیت کی انتہا کو پہنچتے ہوئے اپنے زخمی ہوتے سماعتوں کے ساتھ وہیں کھڑی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ نانا جان کے دوست اور ان کی بیٹی کے ساتھ بخیریت مری پہنچ گئی تھی۔ نانا جان کا اپنے نواسے سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، ایک تو پہاڑ پر سگنلز کا مسئلہ بھی بہت رہتا ہے، دوسرے شاید موسم نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا، کیونکہ مدت بار ٹرائی کرنے پر بھی اس کا نمبر ابھی تک بند آ رہا تھا۔ وہ اللہ کا نام لے کر ابراہیم ویلا سے نکل تو آئی تھی، مگر دل میں بہت پریشان بھی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے محشم کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اطمینان بھی موجود تھا کہ محشم اس کا شوہر تھا، وہ کتنا بھی اس سے ناراض ہو مگر یہ نہیں بھول سکتا تھا کہ جزا اس کی بیوی تھی، اور کم سے کم اپنے شوہر کے ساتھ کے گھر میں وہ عزت سے رہ تو سکتی تھی۔ بس اسی لیے اس نے اپنی عزت کی خاطر زیادہ کچھ نہ سوچتے ہوئے فوراً رہتے سفر باندھ لیا تھا۔ نانا جان نے جزا کو اپنے پاس پڑا ایک ایکسٹرا چھوٹا سا کی پیڈ فون بھی دے دیا تھا، جو کہ اس سے رستے میں جزا کو ان سے بات کرنے میں سہولت رہتی تھی۔ جزا کا اپنا مہنگا ایپل کا فون تو ابراہیم ویلا آتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ بعد میں نانا جان نے اسے ایک دوسرا نیا فون لے کر دیا تھا، مگر وہ بھی اچانک پہلے والے فون کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن صفائی والی نے چپکے سے اسے بتایا تھا کہ اس کی فون مومانی غائب کر رہی ہے۔ اس نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے اس کے کمرے سے فون لے کر آتے دیکھا تھا۔ نوکرانی کی بات سن کر جزا خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کے بعد اس نے نانا جان کو منع کر دیا کہ اب اسے کوئی فون لا کر نہ دے، کہ اسے فون کی ایسی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے اب رستے کے لیے وہ نانا جان کا پرانا فون لے آئی تھی، جو فی الحال کے لیے اس کے لیے کافی کام آ رہا تھا، کیونکہ نانا جان کو اسمارٹ فون استعمال کرنے نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ابھی تک ایسے کی پیڈ فون استعمال کرتے تھے۔ جزا نانا جان سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ کتنی بار محشم کا نمبر ٹرائی کر چکی تھی، مگر نمبر ہنوز بند تھا، اور بالآخر وہ خواب نگر آ پہنچی تھی۔ صدیقی انکل اسے مین گیٹ کے پاس اتار کر خود جلدی سے روانہ ہو گئے تھے کہ اچانک موسم کی تیور بدل گئے تھے۔ بادل گھر گھر کر آنے لگے تھے، اور پہاڑوں کی بارش میں ایک بار بھی اگر پھنس جائے تو پھر نکلنا محال ہوتا ہے۔ تب بھی اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ ان کے جاتے ایک گہری لمبی سانس بھرتے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ تب بھی اس کی نظر باہری گیٹ کے ساتھ لگے باہر سے بڑے سے ماربل کے پتھر پر کندہ خواب نگر کے الفاظوں پر پڑی تھی، جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھیں۔ پھر اپنا بیگ گھسیٹتی وہ لکڑی کا جالی والا مین گیٹ کھول کر چھوٹا سا لان پار کرتی اندرونی گیٹ تک آ پہنچی تھی۔ یہ کاٹیج نما گھر کم زمین سے قدرے اونچائی پر بنا ہوا تھا، اور اندرونی دروازے تک پہنچنے کے لیے زمین سے دروازے تک لکڑی کی سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر ابھی اس نے گیٹ کے باہر لگی بیل پہ ہاتھ ہی رکھا تھا کہ اس کی نظر گیٹ پر جھولتے تالے پر پڑ گئی تھی۔ یا اللہ، یہاں تو تالا لگا پڑا ہے، اب کیا کروں؟ وہ بری طرح پریشان ہوتی ایک بار پھر سے نانا جان کا نمبر ملانے لگی تھی، اور کال ملتے ہی بری طرح گھبراتے ہوئے بولی تھی، نانا جان، گھر پر تو تالا لگا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہاں بہت سردی ہو رہی ہے، صدیقی انکل بھی مجھے گیٹ کے باہر چھوڑ کر جا چکے ہیں، بارش ہونے والی ہے، اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ وہ تیزی سے بڑھتے اندھیرے کو دیکھ کر روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ جزا میرے بچے، پریشان مت ہو، موسم کے سینئر آفیسر احسان الحق سے میری بات ہوئی ہے، آج کل موسم کی پوسٹنگ مری میں ہی ہے،
وہ باہر گیا ہوگا کہیں، تم گھبراؤ مت۔ اس کی بات سن کر سرفراز صاحب بھی بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ نانا جان اب میں کیا کروں، اندھیرا ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ دوبارہ سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرو بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ جائے گا۔ اگر وہ مری میں پوسٹڈ ہے تو خواب نگر کے علاوہ کہیں اور رہنے کی ترجیح نہیں دے گا۔ سرفراز ابراہیم اسے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ ٹھیک ہے نانا جان، میں انتظار کرتی ہوں، جیسے وہ آ جائیں گے میں آپ کو کال کر دوں گی۔ جوزا نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور خود اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر بعد بھی مرشم کی آمد کے کوئی آثار نہ دیکھ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ وہ لاہور سے صبح 9 بجے نکلی تھی اور یہاں شام 5 بجے پہنچی تھی، اور اب 6 بجنے والے تھے، لیکن مرشم ہنوز لاپتہ تھا۔ وہ ٹہلتی ہوئی لان میں چلی آئی تھی، تبھی ہلکی ہلکی پھوار گرنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی دوبارہ لکڑی کی سیڑھیاں طے کرتی مین گیٹ کے آگے آ کے بیٹھ گئی تھی، اور لکڑی کے بنے فرش پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے مین ڈور کے آگے پڑے ڈور میٹ کو دیکھا تھا۔ پرسوچ نظروں سے میٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے ڈور میٹ کو الٹا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی کہ میٹ کے نیچے ایک چابی پڑی تھی۔ جوزا نے جلدی سے چابی اٹھا کر گیٹ سے لٹکتے تالے میں لگائی تھی، اور کلک کی آواز کے ساتھ تالا بآسانی کھل گیا تھا۔ تالا کھلتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی، پھر اپنا بیگ گھسیٹتی اندر چلی آئی تھی۔ چابی ڈور میٹ کے نیچے رکھ گئے، پاگل ہیں کیا؟ وہ فکر مندی سے بڑبڑاتی ہوئی اپنا بیگ گھر کے اندر چھوڑ کر دوبارہ باہر بھاگی تھی، اور گھوم کر اس کاٹیج ٹائپ گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا صحن نما آتا بنا ہوا تھا۔ گھر کی کچھ کھڑکیاں بھی اسی طرف بنی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ایک کھڑکی کی طرف چلی آئی تھی، اور ہاتھ سے کھڑکی کو کھولنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر دوبارہ حیران رہ گئی کہ کھڑکی آسانی سے کھل گئی تھی، یعنی کھڑکی کو بھی اندر سے ناک نہیں کیا گیا تھا۔ یا تو یہ لوگ ضرورت سے زیادہ لاپرواہ ہیں، یا انتہا سے زیادہ بیوقوف جو اپنا گھر یوں ہی کھلا چھوڑ کر چلے گئے، یا شاید اس ضم میں کہ پولیس والے کے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی۔ پاگل کہیں کے۔ جوزا ہڑبڑاتی ہوئی کھڑکی کے رستے اندر کود گئی تھی اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت سا کچن تھا، جس کی کھڑکی گھر کے پچھلے احاطے میں کھلتی تھی۔ ابھی گھوم کر چاروں طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر سلیب کے پاس پڑے ایک مردانہ پرس پہ پڑی تھی۔ جوزا نے وہ پرس اٹھا کر دیکھا تو اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی۔ اف میرے بے خبر میاں اور لاپرواہ دیوروں، چوروں کو للچا کر گھر پہ ڈاکہ پڑوانے کا پورا انتظام کر گئے ہیں۔ کچن میں پرس کون رکھتا ہے؟ بے ڈھنگے لوگ۔ پر ڈونٹ وری، اب آپ سب کا دھیان رکھنے میں آ گئی ہوں نا، لائن سے سب کو سیدھا کروں گی۔ وہ کچن سے باہر نکلتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ تھوڑا سا کوریڈور پار کرتے ہوئے وہ ان چاروں کمروں تک چلی آئی تھی، جن کے گیٹ ایک کے بعد ایک برابر سے بنے ہوئے تھے۔ کچن کے برابر میں بھی ایک بڑا سا دروازہ بنا ہوا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ کے سامنے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ مردانہ پرس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ بائیں ہاتھ پر بنے بڑے سے روم کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، اور چاروں طرف گھوم کر روم کا جائزہ لینے لگی تھی۔ پورے روم میں وال ٹو وال بہت خوبصورت نرم و گداز بلی کی روئی جیسی ملائم میرون اور سکن براؤن قالین بچھا ہوا تھا، اور بائیں طرف بیچ والی دیوار کے ساتھ نفیس سا صوفہ پڑا ہوا تھا، جس کے آگے ایک درمیانے سائز کی شیشے کی ٹیبل رکھی تھی۔ صوفے کے بالکل سامنے والی دیوار پر بڑی سی LED اسکرین لگی ہوئی تھی، اور صوفے کے بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ بڑے بڑے میچنگ فلور کشنز رکھے تھے۔ جس دروازے میں وہ کھڑی تھی، اس دروازے کے دیوار میں ایک بڑا سا آتش دان بھی بنا ہوا تھا۔ آتش دان کے اوپر بہت خوبصورت سی ایک پینٹنگ لگی تھی، جس میں پہاڑوں پر گرتی برف کو بڑی مہارت اور نفاست سے پینٹ کیا گیا تھا۔ آتش دان والی دیوار کو کونے میں دوسری درمیانی دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک ترچھی سی لمبی اور پتلی کپ بورڈ بنی ہوئی تھی، جس کی لمبائی اوپری چھت سے زمین تک تھی۔ کبرڈ کے اوپری 3-4 خانوں میں نفاست سے کتابیں سجی تھیں، اور درمیانی نیچے خانوں میں ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ سے نچلے خانے میں ایک لیٹسٹ اسکرین والا کمپیوٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ کمپیوٹر کے ساتھ ہی وائی فائی کا راؤٹر بھی الماری میں فکس تھا۔ کمپیوٹر کے نیچے والے خانوں میں کبورڈ میں 2 پٹ والے گیٹ لگے ہوئے تھے۔ یقیناً ان میں بھی گھر کے مکینوں کا سامان موجود تھا، اور ساتھ ہی بیٹھنے کے لیے ایک آرام دہ کرسی بھی رکھی تھی۔ وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتی اندازہ لگا رہی تھی کہ بڑا سا کمرہ آخر تھا کیا۔ ڈائننگ روم یا اسٹڈی روم؟